الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم سب کو آج کی زندگی نصیب فرمائی اور فضیلت جمعہ حاصل کرنے کے لیے اکبر پور کی عالی شان مسجد میں ہم سب کو اکٹھا فرمایا۔ دعا فرماویں کہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرماویں۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت ہے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کی نازل کرتا سب سے عظیم الشان اور قیامت تک کے لیے جو کتاب نازل کی گئی، اس کتاب کی سب سے پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں علم کی کتنی اہمیت ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے بارے میں وحی نازل فرما رہے ہیں، اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جس دور میں مسلمانوں کا مکۃ المکرمہ میں جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مختلف قسم کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، غلاظتیں، کانٹے اور جو بھی تکلیفیں ہوں وہ تمام تکالیف مسلمانوں کے دیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا حقہ پانی بھی بند کر دیا گیا تھا۔ لوگوں نے بول چال چھوڑ دیا تھا، مسلمانوں سے قطع تعلق اختیار کر لیا تھا۔ زندگی کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے مکۃ المکرمہ میں۔ ایسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں چلے گئے اور اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت تھی مسلمانوں کے لیے وہ معاش کی ضرورت تھی کہ کس طرح ان کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہوتی، اور جو ظلم کیے جا رہے تھے ان کے اوپر، وہ ظلم ان کے اوپر سے کیسے ختم ہوتا۔ ایسی حالت تھی، اور ایسی حالت میں پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ظاہر سی بات ہے، معاذ اللہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہماری عقل جہاں تک یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو ہے معاش کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہوتا، اس وقت پریشانیوں سے چھٹکارا کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہ واضح کر دیا کہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں،
اگر تم ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر ذریعہ معاش تمہیں حاصل کرنا ہے، اگر زندگی کو آرام دہ بنانا ہے اور زندگی کو اسلام کے مطابق لانا ہے اور زندگی کو آسان بنانا ہے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، زندگی کے کسی شعبے کے بھی اعتبار سے بھی ہو، اگر انسان کو آسانی حاصل کرنا ہے اور انسان کو پریشانی سے نجات پانا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ بغیر علم کے انسان اندھا ہے، بغیر علم کے انسان ضلالت میں ہے، گمراہی میں ہے، گڈھے میں ہے۔ جب تک انسان کے پاس علم نہیں آتا تو انسان راہ نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو پیغامات ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے علم حاصل کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے ایمان کو نقصان نہ پہنچائیں، ایمان ایک دم تھامے رکھیں، اللہ پر یقین کامل ہو کہ کسی بھی حالت میں رہے انسان، اللہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ مصیبتیں آئی اور ایمان میں زلزلہ آ گیا، تزلزل آ گیا، ایمان ہمارا لڑکھڑانے لگا۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بنا آزمائش کے ہی دور گزرا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، صحابہ کرام کی ذات کے ساتھ اتنی آزمائشیں آئی۔ آج کے دور میں 1-2 سال میں یہ جو آزمائشیں آئی ہیں، انسان ٹوٹ گیا، سوچ رہے ہیں بغیر آزمائش کے ہم جنت کما لیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں ہم جنتی بن جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ان مسلمانوں کو آزمایا ہے اور آج بھی آزما رہا ہے اور آگے کے دور میں بھی آزمائے گا۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ اس آزمائش پر صبر کر کے اللہ پر یقین رکھنا، یقین بگڑنے نہ پائے۔ یقین بگڑا کام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذات جس نے پیدا کیا اس ذات کے نام سے اب پڑھنا شروع کر دو۔ سب سے پہلے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو رزق دینے والا، ہم سب کو آسانیاں دینے والا، ہم سب کو پریشانیوں سے نجات دینے والا اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، اور کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم نماز میں جو ہے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں اور آپ ہی ہماری مدد کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہمارا کامل ہونا چاہیے۔ رہی بات جہاں تک علم کی، تو علم کی فضیلت واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت نازل فرمائی۔ اتنے حالات تھے مسلمانوں کے اوپر، تو انسان علم کے بغیر کمال نہیں پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم تو جگہ جگہ گاؤں میں جاتے رہتے ہیں، ہمارا حلقہ جو ہے مدرسے والوں نے یہ گاؤں میں ہی دیا ہے، مقامہ تک، سبل پور سے لے کر مقامہ تک گاؤں میں جاتے رہتے ہیں۔ حالات ہم نے دیکھا ہے، ہم جہاں کے باشندہ ہیں بھاگلپور کے، وہاں بھی ہم نے دیکھا، اور یہ جو سچر کمیٹی ہے ہندوستان کی، یہ بھی اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے
مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے، اس کی سب سے بڑی سبب جو بیان کی ہے سچر کمیٹی نے، وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے علم کے سلسلے میں سب سے پیچھے، تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں سب سے پیچھے، سب سے پیچھے۔ اور جبکہ یہ قوم ایسی قوم ہے جس کو علم حاصل کرنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، علم حاصل کرے اور خدا کی معرفت حاصل کرے، علم سے خدا کی معرفت ملے گی۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے کہ ہم 14 سال تک اپنے بچوں کو بمشکل پالتے ہیں، چونکہ سرکاری قانون ہے 14 سال سے پہلے اسے کما نہیں سکتے۔ 14 سال کے بعد ہم اس کو بمبئی بھیج دیتے ہیں، دلی بھیج دیتے ہیں، کلکتہ بھیج دیتے ہیں، چنئی، حیدرآباد بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ کام اور ہنر سیکھ سکے۔ ہنر سیکھنا بری بات نہیں ہے، سیکھیں، ضرور سیکھیں، تجارت کریں، کاروبار کریں۔ تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن ماحول یہ ہے کہ ہم 14 سال تک کھلاتے پلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کام سیکھنے کے لیے۔ 15 سال 16 سال کی عمر سے وہ کمانا شروع کر دیتا ہے، چھوٹے عمر سے۔ کیا وہ ابھی پڑھ نہیں سکتا تھا؟ ہنر اور تھوڑی بعد میں نہیں سیکھ سکتا تھا؟ لیکن ہم اپنی معاش کے چکر میں، معاشی فکر کے چکر میں، گھریلو حالات کے فکر کے چکر میں ہم اپنا مددگار تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیٹھ پر ہمارا مدد کرنے والا بن جائے۔ کیا رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا ہے؟ اگر آپ کے پیٹھ پر آپ کا بچہ نہ ہو تو کیا ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا؟ جس کے پیٹھ پر اس کے بچے نہیں ہوتے ہیں وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ کماتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات دیکھے جائے تو ایسے ہی ہیں، اکثر و بیشتر ایسے ہی ہے۔ 14-15 سال تک اسے بمشکل پڑھائیں گے، میٹرک تک پڑھا دیا، بہت پڑھا دیا۔ علم کوئی بھی حاصل کرے انسان اس سے کمال پاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص عالم ہی ہو جائے، ہر شخص مفتی ہی ہو جائے، ہر شخص حافظ اور قاری ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کلکٹر بنے، سی اے بنے، ایس پی بنے، کچھ بھی بنے، علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے دنیاوی نجات بھی دے گا اور آخرت میں بھی نجات دے گا۔ ہاں، علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے صرف انسان دنیا کمائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آخرت کمائے۔ کیا صرف عالم ہی اپنے علم کے ذریعے سے آخرت کما سکتا ہے؟ کیا ایک ڈاکٹر اپنے علم کے ذریعے سے آخرت نہیں کمائے گا؟ کیا ایک IAS اپنے علم کے ذریعے سے آخرت نہیں کما سکتا ہے؟ ایک مفتی ہی اپنے علم کے ذریعے سے آخرت کمائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی علم ہو، اگر اس علم کے روشنی میں انسانی خدمت کرتا ہے، مذہبی خدمت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انسانی خدمت کرتا ہے تو وہ آخرت کما رہا ہے، وہ آخرت کما رہا ہے۔ دنیا تو کما ہی رہا ہے، آخرت بھی کما رہا ہے، مگر خدمت ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یہاں جو مراد ہے آیت کریمہ میں وہ علم دین ہے، صرف علم دین، اور اس علم دین سے انسان ضرور بھی ضرور آخرت کمائے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت میں نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب سے پہلے اسے علم سکھایا۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سکھایا سب سے پہلے، اور آزمائش کی کہ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فقال انبئونی ثم عرضهم علی الملائکہ، ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں سے پوچھا، جبکہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے فرشتے پیدا کیے گئے تھے، انہیں بھی علم دیا گیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ انسان کو ایک تخلیقی دماغ دیا ہے جو فرشتوں کے اندر نہیں۔ ان کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ نہ بتا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم آپ انہیں بتائیے، فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ انہیں بتائیے۔ اس علم کی فضیلت کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے افضل کر دیا۔ اس لیے اس انسان کے لیے ضروری سب سے چیز ہے علم۔ علم کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ علم ہے تو انسان غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکتا ہے، علم ہے تو انسان روشنی اور اندھیرے کا فیصلہ کر سکتا ہے، علم کے بغیر انسان ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم سیکھے، اور علم میں سب سے زیادہ اہم ہے وہ علم دین کی اہمیت ہے۔ ایک انسان اپنے چھوٹے بچے کو جو ابھی ناک بھی صاف کرنا نہیں جانتا، آپ کے امام صاحب کے پاس، آپ کے مؤذن صاحب کے پاس مسجد میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ وہ پڑھیں گے وہاں پر جا کر کے، وہ چھوٹا سا بچہ سب سے پہلے مدرسے میں جاتا ہے، مکتب میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، آپ کے امام صاحب کے ذریعے، آپ کے مؤذن صاحب کے ذریعے، آپ کے مولانا کے ذریعے سب سے پہلا سبق پڑھتا ہے، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچہ جو ابھی ان کی زبان بھی صحیح نہیں ہے، تتلاتی ہوئی زبان ہے، وہ تتلاتی ہوئی زبان میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبکہ وہ اللہ کا نام غلط لے رہا ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں لے پا رہا اللہ کا نام، اور ہم سب اس بات کو جان بھی رہے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں لے پا رہا ہے۔ وہ بچہ ہے، ابھی صحیح طریقے سے بولنے پر بھی قادر نہیں ہے، لیکن آپ کے مولانا، آپ کے مفتی صاحب، آپ کے امام صاحب چونکہ علم حاصل کیے ہوئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو وہ اللہ کا نام لے کر کے کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کرنا ہے۔ بچوں کے اندر وہ عادت ڈالنے کے لیے سب سے پہلا سبق یہ دیتے ہیں، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تتلاتی ہوئی زبان میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی آسمان پر فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ یہ بچہ جو ابھی ٹھیک طریقے سے میرا نام بھی لینا نہیں جانتا پھر بھی مجھے رحمان و رحیم کی صفت کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو اس بچے کی وجہ سے ان کے والدین کی میں نے مغفرت کر دی۔ ذرا سوچئے، ایک بسم اللہ کے ذریعے سے والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک بسم اللہ کے ذریعے سے، بچے کے بسم اللہ پڑھنے کے ذریعے سے والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو انسان پورے قرآن کا حفظ کر لے، پورے قرآن کو لفظی اعتبار سے اپنے سینوں میں محفوظ کر لے، پورے قرآن کو معنوی اعتبار سے اپنے سینوں میں محفوظ کر لے، پورے قرآن کو تفاسیر کے اعتبار سے اپنے سینوں میں محفوظ کر لے، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر شخص پر، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر شخص پر علم کا طلب کرنا، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اس کے عمر کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ انسان بچہ ہے تو ہی بسم اللہ پڑھنا شروع کرے، بڑا ہو تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا، الحمدللہ نہیں پڑھے گا، بوڑھا ہو گیا اب کیا کر سکتے ہم تو ہماری عمر گزر گئی اب ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، جو وقت گزر گیا اس پر
ایسے ہی وقت گزارنے کے بجائے، افسوس کرنے کے بجائے اس سے عبرت حاصل کریں، اور ہمارا جو وقت بچا ہے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، چاہے ہم عمر کے کسی پڑاؤ میں پہنچ گئے ہیں، 70 کو پہنچ گئے ہیں، 50 کو پہنچ گئے ہیں، یا 15 کے ہی ہیں، 5 کے ہی ہیں، ہم پڑھنا شروع کر دیں، علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اگر نجات پانا ہے تو علم حاصل کرنا ضروری ہو، بغیر علم حاصل کیے انسان نجات نہیں پا سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہو اور سکھاتا ہو۔ لفظ خیر کے ذریعے سے اعزاز ملا۔ عربی لغت میں بھلائی کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سب سے بہتر لفظ جو ہے وہ خیر کا لفظ ہے، اور خیر تمام بھلائیوں کو، تمام اچھائیوں کو شمار کر لیتا ہے۔ خیرکم کا اعزاز خطاب ملا، اعزازی خطاب ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میدان حشر لگا ہوگا، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایسے وقت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں غرقاب ہوں گے، اور سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ ایسے حالت میں ایک الگ خصوصی میدان قائم کیا جائے گا، جس میدان میں علماء کا، حفاظ کا، مفتیان کرام کا اور مفسرین کرام کا، یعنی اہل علم کا، ذی علم لوگوں کا الگ سے خصوصی میدان ہوگا۔ اس میدان میں ان کو خصوصیت کے ساتھ تاج پہنایا جائے گا، ان کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کر دے گا۔ سیڑھی لگا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے لے کر جنت تک، اور کہے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ چنانچہ وہ پڑھتے جائیں گے اور چڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے۔ جب بالکل آخر میں پہنچ جائیں گے جنت کے دروازے پر، فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ذرا سوچئے اس علم کا مقام کیا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ علم کو حاصل کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے مدارس کا، مکاتب کا قیام، اس کی بقا، یہ ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں کو ترقی کرنا ہے اور مسلمانوں کو اپنے مذہبی اثر و رسوخ کو بچانا ہے اور کامیابی حاصل کرنا ہے، تو اس کا قیام اور اس کی ترقی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے مکاتب کا قیام کیجیے، جتنا زیادہ ہو سکے مدارس کا قیام کیجیے۔ جب یہ مدارس جب تک رہیں گے، انسان علم کا، اللہ کے رسول کے علم کی فضیلت حاصل کرتے رہیں گے، اور اس کے ذریعے سے اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں گے، اور وہ لوگ معاشرے میں، محلے میں، سماج میں اپنے علم کی روشنی سے لوگوں کو منور کرتے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر شخص علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے بچے ہو، بوڑھے ہوں، ہر شخص علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی حفاظ کرام سے، ان علماء کرام سے، انہوں نے جو قرآن کا علم حاصل کیا ہے، ان سے کہیں گے کہ بھائی تم جہنم سے جس کو چاہو نکال لو، اختیارات دیا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔ تو جب کہا جائے گا تو ان کو دکھایا جائے گا، جن کو چاہو لے لو۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہماری ان حضرات سے پہچان کرا دیں جو حضرات اس علم کی خاطر اپنے مال و دولت کو لگاتے تھے، اس علم کے خاطر اپنے مال و زر کو، محنت سے کمائے ہوئے مال و زر کو لگاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ وہاں رہنمائی کرے اور ان کی طرف وہ آدمی اشارہ کرے اور ان کو جہنم سے باہر نکال لے۔ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ تو ارادہ کریں انشاءاللہ ہم علم حاصل کریں گے، اور علم حاصل کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، ہر طریقے سے خدمت کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔